نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر عشق انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. آج شارٹ نوٹس پہ خدیم مولا بٹھا دیا الحمدللہ، مگر تعلیمات میں اپنے ہمیشہ سکھاتے ہیں کہ جب بیان کرے تو اللہ کے حوالے ہو کے بیٹھ جائے. اپن علم اپنا نہیں ہے، بولنے کی صلاحیت بھی اپنی نہیں ہے، ارادہ بھی اپن نہیں رکھتے. ایک ارادے سے آئے تھے سننے کے، خدیم مولا بٹھا دیا. بولنے آتا بول کے بولنے نہیں آ رہا. علم میرے پاس ہے، میں کچھ تو بھی اچھا بول دیتا ہوں، وہ بھی کچھ بھی نہیں آ رہا. مگر الحمدللہ اللہ تعالیٰ بٹھایا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تک. تو یہاں پر بیٹھنے کا مقصد اپنا کیا ہے؟ ہر ایک چیز کا، ہر ایک کرنے کا، ہر ایک کام کا ایک مقصد ہوتا. ہمارا بھی ایک مقصد ہے. ہم چائے پینے نہیں آئے ہیں، ہم ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرنے نہیں آئے کہ ہمارا یہ کام ہو جائے گا، ضروری ہے ملنا ورنہ یہ پرابلم ہو جائے گی. لفٹ میں بھی زبردست لفٹ ہے خدیم مولا کے گھر میں، بول کے بھی نہیں ہے، 4 فلور تک سہولت ہے بول کے. مقصد سے ہے. مقصد کیا ہے ہمارا؟ بیعت کرے. بیعت کا مقصد کیا ہے؟ یاد حق علی الدوام یافت حق. اللہ تعالیٰ کی یاد علی الدوام، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، دائماً یاد کرنا اور اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا. کیوں کر رہے؟ مقصد کیا ہے؟ پھر مقصد بیعت کر لیے، بیعت کا مقصد یہ ہے. کیوں کریں؟ پھر مقصد. ہر چیز میں مقصد ہے. اگر کچھ مقصد کے بغیر کام کر رہا ہے بندہ بنا مقصد کے، اس کو پاگل بولتے ہیں. پاگل بنا مقصد کے گھومتے رہتا، ادھر سے ادھر، بنا مقصد کے یہ وہ باتیں کرتے رہتا. ہم اس کو وہ چھوڑ دیتے، کیا بولتے؟ بیچارہ پاگل ہے. ہم کرنے گئے بنا مقصد کے کام، لوگ بھی ہم کو بولتے بیچارہ پاگل ہے. تو اپن پاگل تھوڑی، اشرف المخلوقات ہے. تو ہم کیوں کریں؟ بیعت کیوں کریں؟ اور یاد حق میں کیوں لگے ہوئے ہیں؟ یافت حق میں کیوں لگے ہوئے ہیں؟ تو بیسک سب پورے پیربانہ سب کو پتہ ہے کہ یہاں پر یاد حق کیسا حاصل ہوتا ہے؟ نسبت سے. جیسا ہی بیعت کرے حضرت قبلہ کے پاس، ذکر مل گیا، یاد میں لگ گئے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا دی. کیوں لگائے بھائی یاد میں؟ اللہ تعالیٰ کی یاد میں کیوں لگائے؟ مقصد ہے. کوئی بھی بول رہا کہ بار بار اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، کیوں بولو بول رہا بھائی؟ 100 مرتبہ پڑھو بول رہے، 200 مرتبہ پڑھو بول رہے، درود شریف 500 مرتبہ پڑھو بول رہے. یہ ریپیٹ بات کیوں کر رہے؟ ہماری سائیکولوجی ہے یہ کہ جو ہم زیادہ سنتے وہ ہمارے دل میں اتر جاتا. جو زیادہ سنتے ہمارے دل میں اتر جاتا. ڈیلی میں یہاں سے شالی بنڈا آؤں جاؤں دیکھو، آنکھ بند کر کے بھی گاڑی چلا، مطلب آنکھ بند کر کے نہیں چلاتا ہوں، مگر بولتے مثال کہ میں آنکھ بند کر کے جا کے آتا ہوں. اب میں دبئی سے آیا، میرے کو گاڑی چلانے نہیں آنا یہاں تک آیا. کیوں؟ پریکٹس میں سے نکل گئے. اور ہمارے بھائی صاحب کارڈ دے دیے میرے ہاتھ میں. اوہو مزہ آ گیا. سامنے والا رانگ سائڈ آ کے میرے کو گھور کے دیکھ رہا، کدھر آ رہا. بات کیا سمجھ میں پریکٹس میں نہیں ہے، تب میرے کو اتری بھی نہیں ہے بات. میں سمجھ رہا ہوں میں غلط ہوں، ارے میں غلط تو نہیں چلا رہا ہوں، انہیں سامنے والا میرے کو بول رہا ہے. تو پریکٹس میں نہیں ہے. تو بیعت ذکر کرتے بہت سارا. تو اسٹارٹنگ جو بچہ ذکر میں آتا ہے 100 مرتبہ کی کو بولے ہوں گے بھائی
200 مرتبہ کیوں بولے ہوں گے؟ اور تھا کہ ذکر کثیر میں آتا. اب ذکر کثیر میں جو ہم ذکر کثیر کرنا بولتے ہیں 300 مرتبہ کے اوپر اگر کر لیں تو ذکر کثرت سے یاد کرنے والوں میں شمار ہو جاتے ہیں. حدیث کے مطابق قرآن کے آیات کے مطابق کثرت سے یاد کرنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں. اگر اس کے پیچھے مقصد بھی ہے, ایسے ہی نہیں بولا گیا کچھ بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نہیں بتا دیتے, حکمت ہوتی تھی کہ بھائی اتنا ذکر کیوں کرنا ہے, کثرت سے کیوں یاد کرنا ہے. کثرت سے اللہ تعالیٰ سانس دے رہا, جب میں بولتے کثرت سے کیوں دے رہا ہوگا, بھائی آدھا گھنٹہ دے, 1 گھنٹہ دے, 2 گھنٹے دے دیے تو چلتا, ایسا ہے کچھ بھی نہیں. تو ہر چیز تو ذکر کر رہے. اس کی مثال سے سمجھتے ہوئے کہ اللہ مالک ہے. جب آثار میں ہم لوگ کیا سیکھ رہے تھے, جو کنٹینیوس میرے دبئی میں جو بیانات چل رہے تھے کہ آثار کے اوپر اعتبارات الہ کتنے, 4 اعتبارات الہ, ذات, صفات, افعال, آثار, 4 اعتبارات میں ہمیں آثار کی تعلیم پہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے. اب آثار میں کیا ہو, اللہ تعالیٰ کیسا ہو, سارے جہانوں کا مالک ہو, اللہ تعالیٰ مالک ہے یہ بتا. اور ذکر میں بھی نہیں ہوتے کوئی مالک نہیں, اللہ مالک. بار بار اتارنا ہے, بار بار اتارنا ہے. بار بار اتارنے کا مسئلہ اس لیے ہے کہ ہم کم دماغ والے, جب تک کوئی بار بار نہیں بتایا یقین نہیں آتا. جھوٹ بار بار بول دو سچ سمجھ میں آ جاتی, یہ تو سچ ہے, تو سچ کتنا بار بار بولنا ہے. اس کی ایک مثال سے حضرت قبلہ بھی مثال دیتے تھے اس کی, لیک مولا بھی دبئی میں مثال دیتے تھے زیادہ اس کی. یہ آپ کی مثال سے وہی دور آتا کہ بچے مدرسے میں شرارتی بچے اپنے سے میرے سے, وہ ایڈمیشن ایک نیا آیا آ کے بولا کہ دیکھا اسٹرک ہے, مدرسہ ہے, ان صاحب اسٹرک ہے, ڈیلی چلی تعلیم, چلی تربیت, چلی قرآن سکھا رہی, علم دے رہی. ایک بچے 2 بچے شرارتی بچے آ گئے, آ کے کیا بولے, یہ تو بڑا ٹف ہے, ڈیلی کا 1 دن میں چھٹی نہیں, کھیلنا نہیں, کودنا نہیں, کیا ہے بچے کی زندگی خراب کرتی ہے, یہ تو مسئلہ ہے, چھٹی تو چاہیے, چھٹی تو چاہیے ہی چاہیے. اب آئے بچوں کو بولے کیا بھائی مصعب سے بات کریں گے, چھٹی ہونا آپ نے, چھٹی بولے کہ کدھر ہے, آج تک اتنے سالوں سے ایک چھٹی نہیں دی ہے مصعب ہمارے, کیسا رہتے, بڑے اسٹرک ہے. انہوں بولے تم چھوڑ دو ہمارے اوپر, ہم جیسا بولے ویسا کرو. بچوں کو دیکھیے, بچوں کو طریقہ معلوم ہے کیسا ہوتا, تبدیلی کیسا آتی بچوں کو معلوم ہے. ہم اتنے بڑے ہو کے سیکھ رہے ہیں, بچے بتا رہے اپنے کو تبدیلی کیسا لانا. تو بچے بتائے کہ ایسا کرنا ہے, بس ساتھ دیں. صبح کا وقت ہے, ان صاحب آ گئے, بیٹھے, بچے آنے والے. ایک بچہ آیا, السلام علیکم ان صاحب. وعلیکم السلام. کڑک ان صاحب, تربیت خطرناک تربیت دے, پاک کرنے والے چمکتے ان صاحب. السلام علیکم ان صاحب. وعلیکم السلام. کیا ان صاحب طبیعت خراب دکھ رہی ہے آپ کی؟ بیٹھ سائڈ میں, غصے میں چھیڑنا نہیں ہے مصعب کو. مصعب آیا, دوسرا بچہ آیا آ کے بولا السلام علیکم مصعب. وعلیکم السلام. ابھی بھی کڑک مزاج میں یہ مصعب. کیا مصعب طبیعت خراب دکھ رہی ہے آپ کی, ناساز دکھ رہی ہے. انہوں بولے بیٹھو, جا کے بیٹھو بابا, ادھر ستا نہیں, سمجھ میں آتا. شروع میں غلط دکھتا, سمجھ میں نہیں آتا صحیح بول رہا کہ نہیں بول رہا, کہ منانا پڑتا. دل نہیں مانا ان کا, مصعب کا بھی دل نہیں مانا کہ اس کی طبیعت خراب ہے, بلکہ طبیعت خراب ہے بھی نہیں, مگر دل بھی نہیں مانا ان کا. دیکھ رہے ہیں, ارے بھائی میرا دل نہیں مان رہا, میری طبیعت خراب ہے, میں تو فٹ دکھ رہا ہوں. دل بھی بول رہا, جسم سے محسوس بھی کر رہا ہوں, میں تو فٹ دکھ رہا ہوں. یہ بچے جھوٹے, بچے ستا رہے میرے کو. پھر تیسرا آیا, سلام کرا, وعلیکم السلام. کیا مصعب طبیعت خراب دکھ رہی ہے. بچے آتے جا رہے ہیں, پوچھتے جا رہے ہیں, 6 فل بچے آ جانے کے بعد لاسٹ میں 2-3 بچے آ گئے, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تھک گئے اب سن کے, ان کو محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ بھائی کچھ تو گڑبڑ دکھ رہی ہے, میرے کو نہیں معلوم. اب دل کیا بول رہا, دل میں اتنی بار ان کے ڈال دیے بات, طبیعت خراب ہے, طبیعت خراب ہے, طبیعت خراب ہے. انہوں بولے ہوں گے یار, اتنے بول رہے, اتنے جنے بول رہے, کچھ تو بات ہو. ان کی آواز بھی, جسم بھی ساتھ دینا چھوڑ دیا. وعلیکم السلام, ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ, بیٹھے. اب ان کو محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ میرا تو مسئلہ ہے. انہوں بولے کہ میری طبیعت بہت خراب ہو رہی بچوں, میں جا رہا ہوں گھر کو, تم آ جاؤ. بچے مقصد پورا ہو گیا بچوں کا, آگ. اب انہوں گھر کو گئے, جا کے بیٹھے گھر. بیوی ان کی معمول کے خلاف گھر پہ آ گئے ان کے,
تو بیوی پریشان ہو گیا، ان کو کیا ہو گیا، وہ آگے انہوں بولے کیا ہوا، اب آگے گھر کو آگے کیا ہے مسئلہ، ٹھیک ہے نا. انہوں بولے کیسی بیوی ہے، کیسی بیوی ہے، میرے بچے بہت اچھے ہیں، کتنا چاہتے ہیں میرے کو، پورے بچوں کو معلوم میری طبیعت خراب ہے سر. بیوی بولتی تمہاری طبیعت خراب نہیں ہے، تمہارا دماغ خراب ہے. بچی ہے تمہاری طبیعت خراب نہیں ہے. اب بات کیا سمجھ میں آ رہی ہے، مذاق میں تو اب سمجھ میں آ جا رہی ہے، مگر یہ مثال کو دیکھ کر گہری بات سمجھا رہی. گہری بات یہ سمجھا رہی کہ تو دل کو منا. ایمان کدھر آتا، قلب میں ہوتا ہے. ایمان کی رہنے کی جگہ کیا ہے، دل ہے. تو دل کو منانا ہے. خبر میں جا کے جواب کہاں سے دینا ہے، زبان دیتی کیا، زبان جواب نہیں دیتی. کیا بولتا، دل بولتا. من رب کا بولتا، اپن بولتے پہلے بولتے تھے من رب کا، بولتا ابھی بھی بولو نا لا الہ الا اللہ محمد، کون ہے تیرا رب، بولے تو بول دیتا ہوں میں اللہ میرا رب ہے، بول دیتا ہوں. زبان بول رہی. کبھی خواب میں بول کے بولتا ہوں، خواب آتے اتنے دنوں سے کچھ بھی نہ کر سکتے. نیند میں کہ ایسا خواب آیا تھا، کبھی نیند میں چڑھ کے بولے تھے میرا خواب ایسا آیا تھا تو میں ایسا کر دیا، میں ویسا کر دیا. اختیار نہیں ہے، جو دل میں ہے وہی آتا. تو دل میں کیا ہے، دل میں اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو خبر پہ جا کے وہی بولتا ہوں، وہی بولتا ہوں. ڈیلی کام کرنے والا رات میں بھی کام کرتے رہتا خواب میں. ڈیلی ٹیچنگ کرنے والا خواب آیا تو انہوں نے پڑھاتے رہتے خواب میں. جو معاملات دل میں چلتے رہتے ہیں، زندگی میں چلتے رہتے ہیں، وہ خواب میں آتے. کیوں، وہ دل میں اترے بھی ہے. کیا دل میں اتار دیے، ان کے ذکر اتار دیے لا اللہ مالک ہے کا، تو اس کے دل میں بیٹھ جاتی بات. سٹارٹنگ میں سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے یہ پریکٹس میں لگانے اولیاء اللہ پریکٹس میں لگانے کی. تو بولتے رہے، انشاءاللہ تیرے دل میں بھی بات اترے گی. تو ہم بولتے رہنا اللہ مالک، کوئی مالک نہیں، اللہ مالک، کوئی مالک نہیں، اللہ مالک. یہ بولتے رہے. الحمدللہ بیٹھے ذکر میں اللہ مالک ہے ذکر ہے. اب اللہ مالک ہے، اب اس کو دلائل بھی چاہیے. اب دلائل کیسا دیتے رہتے ہیں، پر ایسی تھوڑا ہی بولتے ہیں ہم یہ مالک ہے. اب میں بولا یہ گھر کا مالک میں ہوں، بولتے دلیل کیا ہے، لاؤ بتاؤ. میرے کو کیا کرنا پڑتا، یہ بنا بتانا سب کا. تو وہ کیسا آتا، اللہ مالک ہے. یہ علم لا الہ الا اللہ جب سیکھیں گے، شیخ کی صحبت میں بیٹھ کے سیکھیں گے، اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھ کے سیکھیں گے، تو وہ بتائیں گے، یاد دلائیں گے، پہچان دلائیں گے. ذکر میں تو لگا لیے، بار بار بولنے لگا نہیں، اب پہچان دلاتے کہ بھائی اللہ مالک ہے، دیکھ ایسا ہے اللہ مالک، تو مالک نہیں ہے. پھر میرے پاس کیا ہے بھائی، میرے پاس تو امانت ہے. امانت ہے تو کیسا ہے، امانتیں بتا دی جائیں گی کہ تیرے پاس یہ امانت ہے. ہر چیز جو میں بولتا کہ یہ میری ہے وہ تیری نہیں ہے، وہ اللہ کی ہے، وہ ملکیت اللہ کی ہے. تو تیرے پاس کیا ہے، امانت ہے. تو امانت کو پہچاننا، امانت کا احساس کرنا. امانت کا احساس کریں گے تو اللہ مالک اترے گا. حدیث دیکھ لیں، امانت، ایمان کا وزن امانت کے احساس پہ. کچھ بھی نہیں، اللہ مالک ہے بول رہے ہیں، اتار رہے ہیں، مگر امانت کا احساس یہ دائمی کام ہے ہمارے لیے. یہ ہمارے لیے 1 گھنٹہ کر کے چھوڑ دیں گے، حلقے میں اٹینڈ کر کے، حلقے کی حد تک حلقے میں آ گیا تو ٹھیک ہے چلو. اب کیفیت میں فل جوش کیفیت میں باہر نکلے بعد سے بھی رہنا ہے، روڈ پہ چل رہا تو بھی رہنا ہے، گھر میں بیٹھے ہوا تو بھی رہنا ہے، کھانا کھا رہا ہوں تو بھی رہنا ہے، یہ بات کر رہا ہوں تو بھی یہ دل میں رہنا ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے امانت ہے. وہ کیسا آئے گا، وہ علم سے آئے گا. اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے. علم لا الہ الا اللہ کا علم جب اندر اترے گا تو یہ ہمیں ایسا پہچاننے کے بعد ہی سب کرتا. میرے پاس فون ہے، فون لیا میں پرسوں، الف بھی نہ معلوم اس کا. دوسرا فون اینڈرائڈ یوزر تھا میں، تو آئی فون دلا دی ہمارے گھر میں لیو بول کے. تو ایک فون آیا تو فون اٹھانا کیسا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. پہچان نہیں ہے، پہچان نہیں ہے. آسان ڈیلی کا کام ہے، چھوٹے بچے کو تو کھول کے کر لیتا. پہچان نہیں ہے تو اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے. پہچان نہیں ہے تو پوچھ لینا، کر لینا. چھوٹے چھوٹے چیزوں کو پوچھتے ہیں. لا الہ الا اللہ کیا، اس سے سب آتا میرے کو بولتے، میرے کو آتا. اللہ مالک ہے بھائی، اللہ تعالیٰ دینا رہا تو نہیں. جس کو معلوم اس کی صحبت میں جانا، جس کو معلوم اس کے پاس جانا تو سیکھنے کو ملتا. میں نکال کے گیا تو ہی جاتا، میرے کو آتا بول کے جا کے بیٹھ گئے تو کچھ بھی نہیں آتا. تو امانت کا احساس، یہ علم ہے، یہ نالج ہے. یہ اس کو ایک سیکر چاہیے، تو طالب چاہیے، سیکھنے والا چاہیے. جا کے بیٹھ کے سیکھتا ہوں میں بول کے نیت سے گیا تو سیکھتا.
اس کے واسطے بھی اللہ کا اوپر اللہ کا کرم ہونا. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ ملتی. تو ہم یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے, دین مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. مگر طلب بھی پیدا کرنا. پیاسا جاتا پانی کے پاس, پیاس پیدا کرنا. پانی ہے, پانی پینے کے لیے بہت ہے, یہاں پر ہی رکھے ہوئے ہے. جب تک میرے کو پیاس نہیں لگی میں پیتا نہیں. جب تک پیاس نہیں لگی نہیں پیتا میں. ٹھنڈا رہنے دو, میٹھا رہنے دو, بسلری کا رہنے دو, وہ باہر کے برانڈز کا رہنے دو, نہیں پیتا ہوں میں نہیں پیتا ہوں. میرے کو پیاس ہی نہیں. پیاس پیدا کرنا, پیاس پیدا کرو. پیاس ہے تو آتے, بارش رہی تو بھی آ جاتی. شریعت الگ بولتی کہ بھائی ابھی کام آ گیا, بزی ہو گئے, وہ ہو گئے, مگر دل میں تھا, آنے والے کے دل میں تھا کہ مجھے جانا تھا, اس کی وجہ سے نہیں آ سکا. پیاس رہی تو آ جاتا. اور یہ اللہ کی صحبت میں تو امانت کا احساس, ایمان کا وزن, تو ایمان کو بڑھاتے جانا. ہم بیٹھے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم لینے بیٹھے ہوئے. بندہ مسلمان بھی یہی کلمہ پڑھ کے ہو, مومن بھی یہی کلمہ پڑھ کے ہو, یہی کلمے کو جان کر, محسن بھی یہی کلمے کو دیکھ کر, متقی بھی یہی کلمے پہ ٹک کر, صالحین بھی اسی کلمے کی وجہ سے, شہداء بھی اسی کلمے کی وجہ سے, صدیقین بھی اسی کلمے کی وجہ سے, نبیین کے مرتبے پہ بھی پہنچنا ہے تو یہی کلمے کی وجہ سے. کیا ہے اس کے اندر؟ لا الہ الا اللہ. اتنا ورڈ ہے سمجھ لیں, اس اسٹیٹمنٹ ہے سمجھ لیں, اس کے اندر کی گہرائی کو سمجھنا ہے. تو اس کو جتنا سمجھیں گے اتنا وزن پیدا ہوگا. تو ایمان کا لیول اپن سمجھتے کہ میرے پاس اتنا ہے, 20% ایمان ہے, 30% ایمان ہے, 40% ایمان ہے. یہ کیسا معلوم ہوگا؟ امانت کا کتنا احساس کر رہے ہیں تم دیکھ لو. آج دن بھر میں, زیادہ دن میں جاتے, دن بھر میں دیکھ لو, 1 گھنٹے میں دیکھ لو, 2 گھنٹے میں دیکھ لو, امانت کا اپن کتنا احساس کر رہے تھے کہ یہ ملک اللہ کی ہے, جسم اللہ کی, جسم اللہ کی ملک ہے. اس کو میں اللہ کے منشا کے تحت استعمال کرنا, نظر میں رکھنا ہے. دل کو کام وہی چاہے, جو جاب پہ جانا ہے وہی جاب پہ جانا ہے, جو کھانا کھا رہے ہیں وہی کھانا کھانا ہے, جو دعوت اٹینڈ کر رہے ہیں وہی دعوت اٹینڈ کرنا ہے, جس کے ساتھ کاروبار میں لگے ہوئے وہی کاروبار کرنا ہے, جو گاڑی چلا رہے ہیں وہی گاڑی چلانا ہے, گھوڑے پہ نہیں بیٹھنا ہے, وہی کام کرنا ہے. اپنے دل کو پلٹنا ہے, دل میں دیکھنا ہے کہ یہ ملک اللہ کی, جو گاڑی پہ بیٹھا میری گاڑی نہیں, اللہ کی گاڑی, اللہ تعالیٰ نے عطا کی, امانت ہے میرے پاس. اب بھی کیسا چلا تھا, اب کوئی گاڑی لا کے دے دیے, اب میں باہر سے, میرے پاس گاڑی نہیں ہے, اب مجھے بھائی کے دوست کی گاڑی ہے, ایک دم پریشانی, لے کے جا رہا ہوں تو کون لگا دے گا, کیا لگا گیا, احساس ہے. یہاں تک آئے تک 1000 بار سوچ لیا میں, لگ گیا تو کیا بول کے, 1000 بار سوچ لیا, گنتی بھی نہ بتا رہا ہوں میں, بہت بار سوچ لیا میں, 1000 بار سوچ لیا, ایسا بتا رہا ہوں میں آپ کو, بہت بار سوچ لیا. احساس بولتے ہیں, کمپیئر کر کے دیکھ لو, کیا یہ اللہ مالک ہے, یہ اللہ کی امانت ہے, اتنے بار, یا اس کے قریب بھی کچھ احساس گیا نہیں گیا, وہی 2 بار, 1 بار بھی نہیں. تو کتنا اپن ڈاؤن ہے. ایمان کا وزن امانت کے احساس پہ. امانت کا احساس نہیں ہے تو ایمان کے دعوے کر رہے ہیں اپن, لا الہ الا اللہ کے دعوے کر رہے ہیں, ہمیں آتا بول کے دعوے کر رہے ہیں. آتا کیا ہے کہ آتا کہ نہیں آتا, اللہ کو مان, اگر کوشش میں لگے, الحمدللہ کوشش میں لگے تو سیکھنا. تو ایمان کی انتہا بھی کیسی ہے, صدیقین کے مرتبے کی, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ہر چیز ہے, ہر چیز ہے ہمارے پاس. ایک چھوٹی چیز, ایک چیز کو بھی رکھ کے ہم دن میں چھوٹے سے شروعات کریں گے, ہر چیز میں دیکھیں گے. ایک زبان کو رکھ کے دیکھ لیں, زبان بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. جسم کیا کرتا, روز صبح میں اٹھ کے ہاتھ بن کے کر جاتا زبان کے سامنے, کہ بولتا اے زبان, پورا جسم, اے زبان تو سنبھل کے رہنا, اگر تو بگڑ گئی تو ہمیں دوزخ کے گڑھے میں لے کے جائے گی, تو سنبھل کے رہی تو دوزخ کے گڑھے سے بچائے گی. زبان اتنی خطرناک چیز ہے, ہماری ہے زبان, یہ زبان ہماری ہے, ہماری نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے امانت دی ہے. یہ ملک کس کی ہے, اللہ تعالیٰ کی ملک ہے. ہمارے پاس کیا ہے, امانت ہے. 2 چیز ہی رکھو, یہ ملک, زبان کو لے کے چل رہے ہیں 1 ہفتہ, یہ ملک اللہ تعالیٰ کی, زبان بولنے سے پہلے ذہن میں آ جانا, بولنے سے پہلے ذہن میں آ جانا, یہ ملک اللہ کی ہے. میرے پاس کیا ہے, امانت. اب امانت میں گاڑی جتنے بار سوچا, 1000 بار, دن بھر اتنا سوچنا, یہ زبان میری ہے, بولنے سے پہلے احساس آنا کہ یہ زبان میری نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. اب منشا کے تحت استعمال کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت, اس کی مرضی کے تحت استعمال کرنا. میں اس کی گاڑی لے کے چلے گیا نہیں کہیں بھی, انہیں بولا بھائی ایریا میں پھر لو,
دعوت میں جانا ہے بلکہ دعوت میں جانا ہے بلکہ یہ نا یہ لے کے جاؤ، حلقے میں جانا ہے بلکہ یہ نا حلقے میں جانا، میں یہیں جا کے آتا ہوں، کہ انہیں فون کرا تو میں اس کو بول سکتا ہوں کہ بھائی تم بولا تھا نا امانت حلقے میں استعمال کرنا، حلقے کے واسطے جا کے آنا، شادی میں جا کے آنا، اس کے واسطے سے اگر میں نکل گیا یہاں سے کوئی گاؤں کو اور انہیں فون کر دیا بھائی کہاں ہے، وہ چھیبڑلا میں، ارے بولتے تو امانت کا غلط احساس کرا، بول سکتے ہیں پر جب جھوٹ بولتے ہیں تو اپن امانت کا احساس کرے ہوئے تقویٰ کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بتائیں گے تقویٰ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں چاہ رہا نا بندہ وہاں رہنا ہے تقویٰ۔ تو اب ہم اللہ تعالیٰ کہاں چاہ رہے ہیں، اب یہ امانت کو رکھے تھے، اس کو فون کر کے بولا کہاں ہے، مجھے بڑھنا ناراض ہو جاتا، انہیں جہاں چاہ رہا تھا ہم نہیں ہے اس کی امانت کے ساتھ، انہیں چاہ رہا تھا کہ ہم یہ ایریے میں رہے، دوست ہمارے انہیں چاہ رہا تھا یہ ایریے میں رہے، فون کرا کہا ہے یہاں پر ہوں فلانی جگہ، کیسا ناراض ہو جاتا، اس سے بیٹھ جاتا۔ اب ہم بھی اللہ تعالیٰ جہاں چاہ رہا وہاں پر ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہا ہے، بولیے اللہ کی صحبت میں رہو بڑا، میرے چاہنے والوں کی صحبت میں رہو بڑا، صراط المستقیم پہ رہو بڑا، سیدھے راستے پہ رہو بڑا، اور ہم سیدھے راستے پہ رہ کے کہیں اور نہ گئے، اللہ تعالیٰ کال کر دیے، ملک الموت آ گئے اور دیکھے اللہ تعالیٰ جہاں چاہ رہا تھا وہاں پر نہیں ہے، امانت کا احساس نہیں کرا، اللہ تعالیٰ کو کیا صورت دکھائیں گے، کیا صورت دکھائیں گے؟ ہم یہاں بولے صراط المستقیم پہ رہے تو صراط الکافروں کے اس پہ رہا، راستے پہ، مشرکوں کے راستے پہ رہا، منافقوں کے راستے پہ رہا، ان لوگوں کے راستے پہ رہا، تو غلط جگہ امانت کا احساس نہیں کرا، تیری تو سزا ہے، قیامت کے دن ہے فل پٹائی اگر غلط رہے تو، وہ اللہ تعالیٰ رحمان رحیم ہے، ایمان کے بلبوتے پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب چھوٹ جائیں گے، مگر اعمال کا حساب تو دینا ہے، اور یہ ایمان کا تعلق ہے، یہ ایمان ہی نہیں رہا تو اعمال کا حساب دیں گے، ایمان نہیں رہا تو کہیں کا عمل، ایمان نہیں رہا تو کہیں کا عمل، تو تقویٰ عمل بتاتے ہیں مگر ایمان کے بغیر تقویٰ بیکار ہے۔ ایک اللہ والے کے کوٹ میں نے اس کو بتایا، تو امانت زبان کو رکھے، ذرا معذرت مولا زیادہ ٹائم لے جائے، ہماری مولا دینا تو بولتا ہے کہ زبان کیا ہے، حضرت اب بتا رہے ہیں کہ بھائی صدیقین نبیین کے مرتبے میں پہنچا ہے تو امانت کا احساس، وزن جو رکھتے ہیں، یہ وزن کتنے لیول تک رہنا، ہم کتنے پانی میں چیک کرنے کے واسطے ہمیں دیکھنا ہے کہ ٹاپ کوالٹی کے کون ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ہجرت کا وقت تھا، غار میں جا رہے، غار میں گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہلے اندر چلے گئے دیکھنے کے لیے، سوراخ آئے دیوار میں، پورا اپنا کرتا مبارک نکال کے فل کر دیے، فل کر دے کے ایک جگہ بچی، کپڑا بچا نہیں ہے، سطر جتنا چھپنا تھا چھپ گیا، باقی سب لگا دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اندر آرام کرنے کے لیے، اہتمام دیکھیے، غار میں ایڑی مبارک اپنی لگا دی ایک جگہ سے، سانپ کا قصہ بھی معلوم ہے، کیا دیدار کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھے ہوئے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلائے، آئے اندر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانے مبارک پہ اپنا سر مبارک رکھ کے آرام فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ سانپ آیا، سانپ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب دیکھا، پہلے چاٹا ہٹا دیتے ہوں گے، بول کے ابو بکر صدیق ہٹا دیتے ہوں گے، نبی کے ساتھی ہے ہٹا دیتے ہوں گے، مگر اس کی طلب کیسی ہے، مجھے تو سرکار کو دیکھنا ہے، مجھے تو سرکار کا دیدار چاہیے، اب وہ ڈسنا شروع کر دیا، ہٹائیے نہ پایا کوئی۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ادب رسول میں پین نہیں ہٹا رہے، جسم نہیں ہلا رہے، ہم یہاں پر سے میں بیٹھے بیان کرتا ہوں، 4 مانڈیاں پلٹا دیا، اولیاء اللہ کی صحبت میں ہوں، 4 مانڈیاں پلٹا دیا، ابو بکر صدیق خوف میں ٹھہرے ہوئے، مگر جب دس سے جاتا ہے، جب تکلیف ہوتی ہے تو آنسو نکلتے ہیں، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، ریڈ ہو گیا، اور درد سے تکلیف سے آنسو نکلے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ گرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار میں دیکھے کہ آپ کے یار، آپ کے ساتھی تکلیف میں، ارے اے بھائی، اے ابو بکر کیا ہوا؟ اب یہاں پر آؤ، یہاں پر دیکھنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، اگر یہاں پر آگ لگ گئی، میں بولتا ہوں میرے پیر بھائیوں چلیے، آگ لگ گئی، آرام سے اترتے ہیں ہم لوگ، ارے بولتے بھاگو یہاں سے، آگ لگ گئی، کتنے بھی ہوں گے، کتنا بھی ہوں گے، خدیر مولا چلو یہ بھاگیے، کیوں؟
وہ ہے سامنے آ گیا، ایمرجنسی ہے، مگر یہاں آپ زبان دیکھیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے. کون بولتے ہیں؟ کون بولتے ہیں؟ مجھے سانپ. آپ کی زبان کا لیول دیکھیے، وہاں اس نے کر رہی کہاں پر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، بارگاہ رسالت میں بیٹھے ہوئے، صحبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. ادب کا مقام دیکھیے، امانت کا احساس دیکھیے، اپنی زبان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی نہیں کر رہی، اپنے احساسات کو بڑھ کے نہیں دکھا رہی. درد ہو رہا ہے مجھے، نہیں. امانت کا احساس، امانت ایمان کا وزن امانت کے احساس پہ ہوتا ہے، ویسا ورثہ کچھ بھی کر لو، امانت کا احساس ایمان کے وزن پہ ہوتا ہے. دو بھی دیکھ لو. تو امانت کا احساس ایسا تھا ان کی، تو اس بات کی دلیل ہے آپ کا ایمان کیسا تھا. کوئی کرتے سام ڈسا تو خاموش بیٹھتے، نہیں بیٹھ سکتے، مگر وہ ایمان تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، جو امانت کا احساس ایسا کرے. امانت کا احساس ایسا تھا کہ ان کا ایمان کا وزن تولا جا سکتا ہے. کون سے مرتبے کا ہے وہ؟ صدیقین. کہاں تک صدیقین کے مرتبے پہنچنے سے کیسا جانا ہے؟ مسلمان، مومن، محسن، متقی، صالحین، شہداء، صدیقین. کیسا ہے؟ ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہم تو مسلمان، الحمدللہ اللہ تعالیٰ مسلمان پیدا کر دیا، مومن بننے کی کوشش میں. تو ہمیں بھی احساس کرنا چاہیے. یہ لیول ایسا بولے لا الہ الا اللہ سے پہنچے سے ہو، کچھ اور ہے کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور سکھائے، لا الہ الا اللہ سے سکھائے سو ہے. تو لا الہ الا اللہ ہمارے اندر اترے گا، اور جتنا ہم امانت کا احساس کریں گے. علم میں لا الہ الا اللہ آیا، پتہ چلا کہ اللہ مالک ہے. جب مالک ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ گاڑی کسی اور کی ہے، تو تم کائے کا احساس کرتے؟ تم دعوے کر رہے ہو کہ گاڑی میری ہے، تو تم امانت کا احساس ہی نہیں کر سکتے. میں بولا یہ میری گاڑی ہے، اب کہے گا امانت. یہ بولا میرا جسم ہے، کہے گی امانت. میں جب بولوں یہ میری نہیں ہے تو میں امانت کا احساس کرتا ہوں. امانت کا احساس کرنا کہیں کو نہیں آ رہا بھائی، کہیں کو نہیں آ رہا ہوں گا، میری زبان کو کہیں کو نہیں دیکھ سک رہا ہوں. ایمان نہیں اترا، اللہ مالک ہے نہیں اترا. اللہ مالک ہے جب اتر جائے گا تو آہستہ آہستہ امانت کا احساس کرنے بھی آئے گا. تو اللہ مالک ہے کیسا اترے گا؟ صحبت شیخ میں بیٹھے، یافت حاصل کرے، علم لا الہ الا اللہ حاصل کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آتا. ہر ایک کا وقت تھا، مومن بنے، ایمان کی دولت علم لے گئی. پھر دیکھنے والے بھی، مشاہدہ کرنے والے بھی بنتے، مراقبہ بھی کرنے والے بنتے، اس پہ ٹکنے والے بھی بنتے، اس پہ عمل کرنے والے بھی بنتے. اللہ تعالیٰ اپنی پہچان دیتے رہتے. کیسا دیتے؟ اپن بھی کنٹینیوس محنت کرتے رہے اور صحبت شیخ میں آگے بیٹھتے رہے. اب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق، ہمیں کیا لینا ہے اس سے کہ ہم بیٹھے؟ تو ان کا ایمان اس طرح کا تھا، صدیقین لیول کا. صدیقین ابوبکر صدیق ہے، وہ لیول کا ایمان ہے، اس طرح کا امانت کا احساس کریں. ہم بھی امانت اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ہم کیسا ہے ہمارا احساس کریں. یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہی ہے. یہ محفل کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تھی، یہ بھی یہی ہے. مقصد کیا ہے؟ تو ہم یہاں پر کیسا احساس کریں؟ اولیاء اللہ کا احساس کریں، پیر کا احساس کریں، پیر کا ادب کریں، پیر بھائیوں کا ادب کریں. محفل میں صحابہ کیسا ملے تھے؟ تعال یا اخی، ایسی بیکاری باتیں نہیں کرتے تھے. ملاقات جب بھی ہوتے، تعال یا اخی نجد الایمان، ہے دوست آ جائے، ایمان کی تجدید کرتے. کیسا کرے ایمان کی تجدید؟ بقول لا الہ الا اللہ. ایمان کی تجدید کرنے ہم یہاں پر جمع ہوئے. ابھی حضرت قبلہ کے پاس گیا تھا، حضرت قبلہ بولے اولیاء اللہ بغداد جانے کی بات چل رہی تھی. اولیاء اللہ کی جو ویلیو ہے، آپ بتانا کہ اللہ تعالیٰ جو رحمت کے، اللہ کی جو رحمت ہے 100 حصوں میں تقسیم ہے. اللہ تعالیٰ 100 حصوں میں تقسیم ہے، اور جو ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے وہ ایک حصہ ہے جو ساری کائنات کو دیا گیا ہے. کتنی رحمتیں ہیں یہاں پر؟ ایک حصہ ہے وہ. 99% رحمت ہے، 99 حصے رحمت اپنے پاس سنبھال کے رکھے اللہ تعالیٰ، اپنے پاس سنبھال کے رکھے. اور جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو دے دیں گے وہ رحمت ہے. 1% میں تو خوش ہے، 1% میں صحبت مل گئی پیر کی. 1% میں اتنی رحمت میں
اللہ تعالیٰ کا بھلائی کا ارادہ ہو گیا ہمارے ساتھ، 99 میں کیا کیا ملے گا ہمیں، سوچ سوچ کے دل چل رہا کیا کیا ملے گا، مگر کیسا کب ملے گا وہ بھی ہے، شرائط ہے، ایسے مل رہا تھا خوش ہو جا رہی میں لڈو بول رہا ہوں نہیں ایسا ملے گا، یہاں پر ٹک کے رہ گئے، یہاں پر پہچان کے گئے، یہاں پر دیکھ کے گئے کہ اللہ مالک ہے تو کیسا ہے، پہچانیں گے تو وہاں جا کے بولیں گے نا یہ میرا رب ہے، پہچانیں گے تو بولیں گے یہ میرے سرکار ہے، بولیں گے نہیں پہچانتا نہیں معلوم تو نہیں معلوم بولتا، سمپل بات ہے، نہیں معلوم تو نہیں معلوم بولتا، معلوم ہے بلکہ خوش ہوتا دیکھ کے، تو معلوم کرنے کے گئے تو سب دیکھنے کو ملتا 99، تو اولیاء اللہ کو 99 حصے رحمتیں دے دی جا رہی ہے، اب کیا کریں گے ہم بلا حساب کتاب، ان کو یہ رحمت سے ان کو کیا ملے گا، پروٹوکولز کیا ملے گا، 70,000 لوگوں کو بلا حساب کتاب خالی بول کے لے کے چل جانا ہے جنت میں لے کے چل جانا ہے، کچھ بھی نہیں، تالی ساتھ میں رہے تو نکل جاتے، صحبت میں رہے تو نکل جاتے، پہچان حاصل کر لیے تو وہ تو الگ ہے، اور دے رہی اللہ تعالیٰ دیتے جا رہی، اللہ تعالیٰ کی ایک اس میں رحمت میں ایک حصہ رحمت میں بہت کچھ مل رہا، 99 میں کیا ملے گا، کیسا ملے گا، صحبت شیخ میں ملے گا، پیر کی صحبت رہنے سے ملے گا، پیر کی صحبت کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر اترا تو یہ دلیل ہے پیر کی صحبت ہے، نہیں اترا میں پیر کے ساتھ رہ رہا ہوں بولتا کچھ بھی نہیں کر رہی، پیر تو کام کر رہی، تم نہیں کر رہی، تم پیاسے نہیں ہے، میں پیاسا نہیں ہوں، اگر پیر سے نہیں مل رہا تو پیر تو دے رہی، ہم نہیں لے رہی، دو بھی طرح سے ٹرانزیکشن جب ہوتا، خرید و فروخت بیع جب ہوتی، ایک دیو ایک لیو، نہیں میرے کو دیتے جاؤ میں نے دیتا ہوں، انہیں دیتا پھر کچھ اور دیتا ہوں، دیتے جاؤ نہیں میں نے دیتا ہوں، کیا دیتے کیا وعدہ کرے ہوئے بیعت میں نے اپنے جسم کو اللہ کی راہ میں دے دیا، اپنے خلق کو دے دیا، اپنی روح کو دے دیا، دے دینا دیے اپنے پاس ہی چاہے جیو پیر کی صحبت میں، پیر بھی دیتے، پیاس پیدا کرو پیر بھی دیتے، بات کوئی ادھر لے کے جاؤ، بات ختم کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن صرف آتے تھے اپنے حجرے مبارک میں سے اور دعا کرتے تھے، تو فرض نماز پڑھاتے تھے چل جاتے تھے، پہلا اقامت کے ٹائم پہ آتے تھے، یہ بھی حضرت قبلہ بھی بتائے، اقامت کے ٹائم پہ آتے تھے نماز پڑھتے چل جاتے، پھر 2 دن ہو گیا 3 دن ہو گیا، صحابہ پریشان، سرکار کی صحبت چاہیے، سرکار کے مبارک باتیں چاہیے، پہچان چاہیے، مگر سرکار فرض پڑھانے چل رہا، تیسرا دن ہونے کے بعد سرکار آئے بیٹھے تو صحابہ کے فرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نئی سنت دیکھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حجر مبارک میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ جو 70,000 تھے نا، جو اولیاء اللہ کو 99 نعمتیں دیتے، اور کچھ اس میں اور تھوڑا کچھ ملے، 70,000 کو لے کے جا رہے ہیں اولیاء اللہ تعالیٰ کے ولی، اللہ تعالیٰ کے محبوبین، اللہ تعالیٰ کے دوست 70,000 کو لے کے جا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تھوڑے آ گئے تو اچھا ہے، تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی، اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی، اب کیا ہوگا، وہ جو 70,000 کو لے کے جانے والے تھے، وہ جو 70,000 لوگ تھے، ایک بندہ 70,000 کو لے کے جائے گا جنت میں، ملٹیپلیکیشن کیلکولیشن بھی نہیں آ رہا، کیلکولیٹر پکڑنا پڑتا، کیسا ہوگا ولی اللہ کی صحبت میں جاؤ، تو بتایا کہ ہم جا رہے ہیں بغداد پیر کی صحبت میں، خالی پیروں کے پیر ویسے پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ، وہاں پر جانا دیدار پر، خالی بول دیے میرے ساتھ تھا، آیا تھا میرے پاس، وہ تو کام ہو جاتا، اور اگر ایمان والا بندہ آیا تو کیسا خوش ہوئیں گے، ایمان والا بندہ میرے پاس آیا تھا، علم لا الہ الا اللہ رکھنے والا میرے پاس آیا تھا، اے رب تیری پہچان رکھنے والا آیا تھا، اس کو تو کیسا نہیں بول سکتا، اس کو تو لے کے چلتا ہوں میں جنت میں، ایسی جب گناہ گار ہے بول تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے اس کو کیسا بولوں گا، اس کو لے کے چلوں کیسا، میں بھی سوچتا ہوں میں بھی لے کے جاؤں، کیسا لے کے جاؤں اس کو، ایک جاہل کو میں دعوت میں لے کے اچھی صحبت میں لے کے جانا جان دو بےعزتی کرا دیتا ہے، مگر وہی بندہ اچھا اسٹینڈرڈ والا بندہ رہا، کیسا لے کے جاتا ہوں، میرا دوست میری پہچان کا لے کے جاتا، تو اولیاء اللہ بھی کیسا لے کے جائیں گے ہم کو، کیسا بولیں گے، علم لا الہ الا اللہ رکھنے والا ہے، محمد رسول اللہ کو پہچاننے والا ہے، جاننے والا ہے، سرکار کا محبوب بندہ ہے، اللہ اس کو بھی ساتھ جنت میں لے کے چلنے دو، میرے ساتھ، یہ پیر کی
ذکر سے سمجھ میں آیا, امانت سمجھ میں آئی, تو یہ پورا مجموعہ بات کو ختم کرتے ہوئے یہ سمجھ میں کب آئے گا, عمل کب ہوگا اس کے اوپر, علم سیکھنے سے ہوگا, اس کا لا الہ الا اللہ کا علم سے ہوگا, یافت حاصل کرنے سے ہوگا. یافت کیسا حاصل ہو گئی؟ وہ علم سے حاصل ہو گئی. علم کیسا حاصل ہوگا؟ وہ صحبت شیخ سے حاصل ہوگا. صحبت شیخ میں بیٹھ رہے ہیں, ہم بیٹھے, اللہ کا شکر ہے, احسان ہے مالک کا, ہمیشہ کنٹینیو رکھیں, دائماً اس کو رکھیں, دائماً رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں بھٹکیں گے. بھٹکنے والے بھی ہیں, بہت سارے لوگ ہیں بھٹکے بھی, مگر ہمیں دعا کر لیتے رہنا. صحبت میں رہنے کا یہ اثر ہے کہ ہمیشہ دعا کرتے, پر محفل میں بیٹھ کے بھی یہ دعا کرتے کہ بھٹکنے سے بچا لے بول کے. بہت سارے لوگ ہیں جو اچھا کرتے کرتے کرتے, اس کو کیا رکھنا ہے, اس کو رکھنا ذہن میں رکھنا کہ بھائی میں سیکھ لیا, ختم ہو گیا, کل سے غائب ایبسنٹ نہیں, کل سے غائب ایبسنٹ نہیں, آج سیکھ لیا کل سے غائب ایبسنٹ نہیں. کل آتا شیطان 24/7 ایکٹیو ہے, دنیا 24/7 ایکٹیو ہے, اپنا نفس 24/7 ایکٹیو ہے, تو ہم بھی کیا ہونا 24/7 ایکٹیو رہنا ان تینوں کو ماننے کے لیے. کھلا دشمن ہے, دنیا بلا رہی ہے, نفس اچھال رہا ہے, تو ہم بھی تیار ہیں, چھوٹے بچے بڑے بچے ہم بھی تیار ہیں, ہم بھی تیار ہے کہ لڑنا. کوشش کرنا, کوشش کریں گے تو ہوگا. یہ رزق ہے ہمارا, ضرورت ہے ہمیں اس کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرا رزق میری کوشش میں رکھا. کوشش کرتے رہے, کوشش کرتے رہے, کوشش کرتے رہے, کوشش کرتے رہے, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی نہیں توفیق عطا فرمائے, ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرمائے. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بفضلک سبحانک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین, الحمد للہ.